سال تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی طلب کرنی ہے۔ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر معزز سامعین و حاضرین انسان بڑے بڑے منصوبے لے کر کے چلتا ہے، مجھے جو ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، جو ہے کوٹھی بنانی ہے، گاڑی لینی ہے، مگر معزز سامعین و حاضرین جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرائیل آتے ہیں تو انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا، سب کچھ جو ہے یہاں پر رہ جاتا ہے، اب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے جانا پڑتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا عدل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، ہر چیز کے بارے میں انسان اختلاف تو کر سکتا ہے مگر موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ موت کے بارے میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ادیان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا ہاں مجھے مرنا ہے، مگر معزز سامعین و حاضرین غور کا مقام یہ ہے کہ ہم چند دن کی زندگی کے لیے جہاں پر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس جو مال اکٹھا کر رہے ہیں یہ ہمارے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، جو ہم بنگلہ تیار کر رہے ہیں یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو معزز سامعین و حاضرین یہ چند دن کی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، آخر جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے غور کرنا ہے۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے نمازیں پڑھ لی، ماہ رمضان کے اندر جو ہے صدقات و خیرات کر دیے، نماز کے ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کر دیا، اب 11 مہینے کے لیے معاف ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اور ماہ سیام کا عظیم مہینہ جو ہے ہمارے اندر سایہ فگن ہوا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے یہ ماہ سیام ہم سب کو بار بار نصیب عطا فرمائے۔ یہ ایسا مقدس اور ماہ ناز مہینہ تھا کہ جس کی ہر پل ہر لمحہ جو ہے رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے ان فیوز و برکات سے مالا مال نہ ہو سکے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس ماہ سیام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مہینے کے اندر رب ذوالجلال ایک امتحان لینا چاہتا ہے، وہ امتحان کیا ہے؟ نہ تو کسی کی جو ہے کوئی پروموشن ہونی ہے، نہ تو کسی آگے والی کلاس کے اندر کسی کو جانا ہے، صرف اور صرف ایک امتحان ہے، وہ رب ذوالجلال 11 مہینہ رزق دینے والا ہے۔ رب ذوالجلال جو ہے ایک مہینہ صرف ایک وقت کا جو ہے رزق چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اگر کوئی کام ہو یا نہ ہو، پریشانی ہو یا نہ ہو، صرف اور صرف جو ہم اس پیٹ کو بھرنے کے لیے جو ہے ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، مگر معزز سامعین و حاضرین اگر وہ رب ذوالجلال جو 11 مہینہ رزق دیتا ہے اگر اس کے لیے ہم ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، اگر اس رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر 11 مہینہ رزق کا جو ہے دروازہ بند کر دیا تو ہمارے پاس کیا ساز و سامان ہے، ہمارے پاس کیا طاقت ہے کہ ہم جو ہے اپنے اولاد کے لیے اپنے لیے جو ہے کوئی خزانہ جمع کر سکے۔ معزز سامعین و حاضرین، ہرگز کوئی خزانہ نہیں ہے، اور الگ بات ہے کہ ہماری سوچ ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم جو ہے بہت دل لگی کے ساتھ جو ہے کام کاج کے اندر مصروف رہتے ہیں، مگر معزز سامعین و حاضرین یہ کام دینے والا بھی رب ذوالجلال ہے، یہ جو ہے زمین سے رزق اگانے والا بھی رب ذوالجلال ہے، یہ زمین سے جو ہم طرح طرح کی جو ہے سبزیاں، میوے اور بہت سارے اغذات جو ہے وہ جو ہے اگاتے ہیں، یہ ہماری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ صرف رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ وہ رب ذوالجلال جو ہے کبھی بارشوں کا نزول کر کے، کبھی جو ہے اس کے اوپر دھوپ دے کر کے، جس مناسبت سے جو ہے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے اسی حساب سے رب ذوالجلال جو ہے ہمارے لیے جو ہے اس کو تیار کر دیتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، کسی شاعر نے کیا خوب جو ہے اس کا نقشہ کھینچا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی دے
بندگی شرمندگی. اور پھر فرمایا جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے, چاند سورج پیدا کیے ہیں تیری ضیا کے واسطے, سرسبز نے کھیتیاں تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اور حضرین غور کا مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے جو ہے یہ چاند جو پیدا کیا ہے, یہ سورج جو پیدا کیا ہے, یہ دن ہوتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے پھر دن ہو جاتا ہے, یہ جو پیدا کیا ہے چاند سورج کو یہ کسی اور کے لیے نہیں صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اب زمین سے جو غذائیں اگتی ہیں اب وہ کسی اور کے لیے نہیں صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جانور جو ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر جو ہے سر نیاز کو خم کیے ہوئے ہیں, ان جانوروں کو بھی رب ذوالجلال نے ہماری اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. اور شاعر کہتا ہے سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے, یہ سب کچھ تو تیرے لیے ہے. اے انسان تجھے رب ذوالجلال نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور حدیث کریمہ ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار اور عبث بنا کر کے چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. رب ذوالجلال نے ہمیں بیکار اور عبث نہیں بنایا بلکہ رب ذوالجلال نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. تو معزز سامعین و حاضرین, میں گزارش کروں گا کہ جس طرح ہمارے سیام کے اندر جو ہے ہماری مساجدیں آباد ہوتی ہے, جس طرح ہم جو ہے ماہ سیام کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, جس طرح ماہ سیام کے اندر قرآن خوانیاں کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے 11 مہینے کے اندر بھی جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان مساجدوں کو آباد کرے. انہی مساجدوں سے ہماری بقا ہے, انہی مساجدوں سے جو ہے ہماری اور فلاح و بہبودی ہے. اگر یہ مساجدیں غیر آباد ہو گئی تو ہمارے گھر بھی ویران ہو جائیں گے, ہمارے محلہ اور بستی اور علاقہ جو ہے ویران ہو جائے گا. اس لیے معزز سامعین و حاضرین, المختصر ایک بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے ایک مقبول نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کا گزر ہوا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ایک بستی کے اندر بڑے ہی خوشنما درخت لگے ہوئے ہیں, بڑی اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں, بڑے اچھے اچھے ساز و سامان ہیں, مگر کیا ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف کیا ہے کہ تمام لوگ عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو بڑی کچھ دن کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر جب اس بستی سے واپسی پر ہوا, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے ویران ہو چکا ہے. اس گھر جو ہے گاؤں اور بستی کے اندر جو درخت تھے وہ سوکھ چکے ہیں, وہ گھر ویران ہو چکے ہیں, تباہی اور بربادی ہو چکی ہے, انسانوں کا نام تک باقی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے عبادت الہی سے غافل ہو چکے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے.